ایک عجیب واقعہ ہے اور میں نے اس طرح کا واقعہ پہلے کبھی نہیں سنا نہ پڑھا، یہ پہلی دفعہ پڑھا ہے چند دن پہلے۔ علم ہے نا، کسی کی وراثت تو نہیں ہے، جتنا کوئی سیکھے گا پڑھے گا اتنا ہی آئے گا نا۔ تو یہ واقعہ نظروں سے نہیں گزرا، لیکن چونکہ اس موضوع پر میں نے تیاری کی تو کچھ کتابیں پڑھی، تو یہ عجیب و غریب قسم کا واقعہ جو ابن جوزی کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی 4 فرسخ کا فاصلہ طے کر کے آتا ہے۔ یہ 4 فرسخ تقریباً 28 کلومیٹر بنتے ہیں۔ 28 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آتا ہے، استاد سے، عالم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو اجتہادی معاملات ہوتے ہیں اس میں بعض دفعہ علماء کو بھی غلطی لگ جاتی ہے۔ ایک طرح اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، 2 ٹوک وہی آپ سنا دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم۔ ایک یہ ہے کہ کسی جگہ سے آپ استنباط کر کے، اجتہاد کر کے یا مسئلے کو ڈرا کر کے یا قیاس کر کے آپ مسئلہ بتاتے ہیں تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے تو حدیث میں ہے کہ مجتہد اگر غلطی کرے تو اسے 1 ثواب ملتا ہے، اور مجتہد اگر صحیح جواب دے تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ مجتہد کو اجتہاد کی بنا پر غلطی ہو جانے کے باوجود بھی اس کی محنت کی وجہ سے اجر دیا جاتا ہے۔ تو یہ امکان ہوتا ہے، اسی لیے مجتہدین کے بعض دفعہ فتوے مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا، جو مسئلہ پوچھا تھا اس آدمی نے، تو استاد نے اس کو مسئلہ بتا دیا، لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ یہ میں نے ٹھیک نہیں بتایا۔ جو مسئلہ میں نے بتایا ہے اس بندے کو جو 28 کلومیٹر 4 فرسخ کا فاصلہ طے کر کے آیا ہے، یہ تو میں نے اسے صحیح نہیں بتایا۔ مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اسلامک سٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں میرے پاس مسئلہ پوچھنے آئے اور مجھے پتا ہو کہ کہاں سے پوچھنے آیا ہے، اور وہ 28 کلومیٹر کے فاصلے پر آیا ہو، اور میں نے اسے مسئلہ اگر غلط بتا دیا ہو، بعد میں پتہ چلا کہ مسئلہ تو غلط ہو گیا، تو کیا کروں گا جی؟ یہ ہمارے علماء کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے بندہ آیا تھا، پھر ٹھیک ہے کبھی آ جائے گا یا بعد میں بتاؤں گا تو صحیح بتا دوں گا۔ لیکن یہاں کیا معاملہ ہے؟ امانت و دیانت کا معاملہ ہے، ورنہ ہم ممبر پر چڑھ کر بڑی باتیں کرتے۔ یونیورسٹی ہے، پلیجرزم نہیں ہونی چاہیے۔ پلیجرزم کہ دوسروں کا تھیسس ہے، آپ اپنے نام نہیں کر سکتے ہیں یا نقل نہیں مار سکتے ہیں، کسی کی محنت اپنے نام نہیں لگا سکتے ہیں۔ میں اگر کہوں پلیجرزم نہیں ہونی چاہیے اور میرا اپنا تھیسس سارا کا سارا کسی اور نے لکھا ہو، میرا ایم فل کا تھیسس کسی اور نے لکھا ہو، کسی عربی تھیسس سے ٹرانسلیٹڈ ہو، تو آپ سمجھتے ہیں ہماری اخلاقی حالت تو آج کل اسی قسم کی ہے نا۔ لیکن جو ہمارے رہبر اور ہادی اور آئمہ دین ہیں، وہ امانت و دیانت کا اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ استاذ کو جب معلوم ہوا کہ مسئلہ غلط بتا دیا گیا ہے تو استاد محترم پیدل چل کر اس کے پاس جاتے ہیں، یعنی پیدل 28 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں تو ہم کسی بھی مقصد کے لیے شاید 28 کلومیٹر پیدل چلنے کو سوچ بھی نہیں سکتے، جو ہماری آج کل کیفیت بنی ہوئی ہے جسموں کی، لیکن پیدل چل کر 28 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے، اور کس مقصد کے لیے؟ یہ ذرا سنیے گا۔ اب اگر کوئی آدمی ان سے مسئلہ پوچھنے آتا تو وہ سوچتے تھے، ٹھہرتے تھے، دیکھتے تھے، توقف اختیار کرتے تھے۔ کیوں؟ بوڑھے ہو گئے تھے، کہتے تھے اب میرے اندر ہمت نہیں رہی کہ میں 28 کلومیٹر پیدل چل لوں۔ پہلے تو 28 کلومیٹر پیدل جا کر بتا دیا تھا کہ میں نے آپ کو مسئلہ غلط بتایا تھا نا۔ اب میرے اندر ہمت نہیں رہی کہ میں اگر غلط مسئلہ بتا دوں تو پھر 28 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بتانے جاؤں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے اندر بچہ ہمت نہیں رہی۔ یہ اہتمام دیکھیں آئمہ دین کا۔ یہ ایسے تو دین آپ کے پاس پورا نہیں پہنچا ہوا نا۔ لاہور میں UIT میں مسلمانوں کے پاس پورا دین پہنچا ہوا ہے، 1445 ہجری ہے، مکمل دین آپ کے پاس موجود ہے، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نہیں آیا۔
علماء ائمہ دین کے ذریعے سے آپ تک منتقل ہوا ہے، کتاب اللہ بھی اور سنت رسول اللہ بھی۔ محنت ہے اس کے پیچھے، لمبے سفر ہیں، امانت و دیانت ہے، عادل ہے کہ جو آپ نے فرمایا وہی آگے پہنچانا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ علم کے لیے لمبے سفر طے کرنا یہ محدثین کا بھی شیوا رہا۔